دوستو اداورز ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مئی کا مہینہ ہے اور مئی کی 1 تاریخ کو لیبر ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اور آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ لیبر ڈے کس وجہ سے منایا جاتا ہے۔ یہ شکاگو میں 1886 میں ہونے والے جبری مشقت اور طویل گھنٹوں کے خلاف جو ہے مزدوروں نے جو احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا اور فائرنگ کی گئی، اور جس میں بہت سے مزدور ہلاک ہوئے، اور بعد میں ان مزدوروں کے لیڈران کو پھانسی اور عمر قید کی سزا دی گئی، اور پھر بعد میں ان کی جدوجہد رنگ لے کے آئی، اور پھر اس کے بعد یوم 1 مئی کو لیبر ڈے کے طور پہ منایا جانے لگا۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ امریکہ میں آج بھی مئی کے مہینے میں لیبر ڈے نہیں منایا جاتا، بلکہ سپٹمبر کے مہینے میں وہ اس ڈے کو مناتے ہیں۔ یہ ان سرمایہ دار ملکوں کی اس کو ہم ڈھٹائی ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرا آج کا کالم چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس جو میں نے مدعے اٹھائے ہیں ان کے اوپر سوچیں گے بھی اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں گے۔ اس کا عنوان ہے چائلڈ لیبر کا ناسور۔ بچوں کی مشقت یا چائلڈ لیبر ایک عالمی مسئلہ ہے، تاہم ترقی پذیر اور کمزور معیشت والے ممالک میں اس مسئلے کی سنگینی زیادہ ہے۔ چائلڈ لیبر کی پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 168 ملین بچے چائلڈ لیبر کی شکل میں موجود ہیں، اور ان میں سے تقریباً نصف تعداد ایسے خطرناک شعبوں میں کام کرتے ہیں جو بچوں کی صحت اور تحفظ کے بالکل منافی ہے، بلکہ وہاں ان کے ساتھ معاشی استحصال کے ساتھ ساتھ ان کا جنسی اور اخلاقی استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، دراصل بچے کسی بھی ملک کا سرمایہ اور مستقبل کے امین ہوتے ہیں، اور جب کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یہ اپنے گھروں میں سے کام کے لیے نکلتے ہیں تو یقیناً معاشرے کے لیے ایک المیہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ المیہ ہر گزرتے ماہ و سال کے ساتھ ساتھ زخم کی صورت اختیار کرتا، اور پھر ایک ناسور بن کر سماج کا داغدار چہرہ بن کے ابھرتا ہے۔ پاکستان میں بھی معاشی بدحالی، بنیادی سہولیات سے محرومی، غربت اور سب سے بڑھ کر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے اس المیہ کو جنم دیا ہے۔ دوسرا، امیر کے امیر تر اور غریب کے غریب تر ہونے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اب عام آدمی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ کم عمری میں ہی اپنے بچوں کو کام پر لگا دے۔ مگر یہاں اس کا سب سے تلخ پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تعلیم جیسے اہم آئینی حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق 5 سال سے 16 برس کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے بچپن سے لطف اندوز ہو اور اپنی تعلیم حاصل کرے، مگر اس مشقت کے باعث وہ اپنے اس سنہری دور سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، جس سے نہ صرف ان کی نفسیاتی اور جذباتی صحت شدید متاثر ہوتی ہے، بلکہ جسمانی اور اخلاقی طور پر بھی ان کی شخصیت پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کام کے دوران جبری جنسی زیادتیوں کے سبب وہ بچپن ہی سے انتہائی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی رفتار کے ساتھ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان گھمبیر مسائل کی وجہ سے چائلڈ لیبر کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ کووڈ-19 سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بھی عالمی سطح پر بھی چائلڈ لیبر میں کافی
اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو چائلڈ لیبر کا شکار بچے بتائے جاتے ہیں اس کی ہمیں ابھی تک حتمی تعداد نہیں مل رہی ہے۔ کہیں وہ 1 کروڑ بتائی جا رہی ہے، کہیں وہ 2 کروڑ بتائی جا رہی ہے، تو ابھی تک کہ اس کا صحیح ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور جو بھی فیگرز ہیں وہ حکومت پاکستان کے جاری کرتا ہے، جس کو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ قطعاً ایکسیپٹ نہیں کرتی اور وہ کہتی ہیں کہ تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں 2016 اور 2019 کا چائلڈ لیبر کا قانون موجود ہے، مگر یہاں یہ بات انتہائی قابل تشویش ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرے سے اس پر کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ پاکستان گو کہ فلاحی ریاست نہیں ہے، مگر اتنا تو ہو سکتا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اقبال مسیح چائلڈ لیبر اور بھٹا مافیا کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے، ایک عظیم لیڈر بچہ تھا، مگر اس کو دن دہاڑے قتل کر کے مزدور کی آواز کو ہمیشہ کی طرح دبا دیا گیا۔ گو کہ اس کے بعد چائلڈ لیبر کے قانون میں تبدیلیاں کی گئی، مگر اس پہ عمل بالکل بھی نہیں۔ آج بھی لاکھوں بچے دیہاتوں اور بھٹوں پر جبری مشقت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 45 لاکھ بچے بھٹوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں، مگر IOL کے مطابق یہ اصل تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ان بھٹوں پہ کام کرنے والے لوگوں اور بچوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی بدتر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھٹا ٹھیکیدار بچوں کو خاص طور پر کام کرنے والے لیبر کے طور پر رجسٹر نہیں کرتا، اور وہاں پر کام کرنے والے بچوں سے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا ملبہ بچوں کے والدین پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی مدد کے لیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ حالانکہ بھٹا مالک اور ٹھیکیدار نہ صرف بچوں اور دیگر مزدوروں کو اس لیے رجسٹرڈ نہیں کرتا کہ اس پر لیبر ایکٹ 1935 لاگو ہوگا۔ وہ بھٹا جہاں بچوں سمیت 150 سے 300 بلکہ کچھ جگہوں پر 400 مزدور کام کرتے ہیں، وہاں بھٹا ٹھیکیدار اور اس کا مالک صرف 25 افراد کو بطور مزدور ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ لیبر ایکٹ کے تحت ان کو مزدوروں کو سہولیات وغیرہ نہ دینی پڑے۔ آپ سب کو یہ سن کر ایک اور دھچکا لگے گا اور دکھ ہوگا کہ سابقہ حکومت نے لیبر انسپیکشن کو منسوخ کر دیا تھا، یعنی آپ کہیں بھی بھٹا یا کسی بھی کارخانے میں جا کر لیبر انسپیکشن نہیں کر سکتے اور نہ کوئی رپورٹ بنا سکتے ہیں۔ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی کہ چائلڈ لیبر اور دوسرے مزدوروں کے ساتھ جو بھی سلوک ہو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ ہیلتھ اور سیفٹی کا قانون تو پہلے ہی موجود نہیں ہے، بچوں کو پہلے ہی جوان آدمی کے مقابلے میں آدھی مشقت دی جاتی ہے۔ سابقہ حکومت سے پہلے حکومت نے ILO کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بٹے کے علاقوں میں اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو والدین اپنے بچوں کو بھیجیں گے ان کو 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ یہ اسکیم کچھ عرصہ چلی، مگر سابقہ عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد اس اسکیم کو بھی بند کر دیا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے موجودہ قوانین کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی جائے تاکہ عوام کو بھی یہ باور کروایا جائے کہ بچوں کو ملازم رکھ کر وہ غیر قانونی عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ خواتین کی معاشی بااختیاری چائلڈ لیبر کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی ہیلپ لائن بھی قائم کی جائے جہاں باشعور شہری چائلڈ لیبر خصوصاً گھریلو اور بھٹا مزدوروں بچوں کی اطلاع دے سکیں۔ ہم اکثر گھریلو ملازمین پر تشدد اور قتل کی خبریں اخبارات اور TV پر دیکھتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مدعے پر کوئی رپورٹ درج نہیں ہوتی اور نہ ایسے ملزمان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ پنجاب میں تو گزشتہ سال سے کوئی کیس ہی درج نہیں ہوا،
اور یہ بات قابل افسوس ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ دار افراد کی اجارہ داری نے اس پورے نظام کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور ریاست بھی اس میں پوری طرح ملوث ہے۔ اس وقت سوشل پروٹیکشن پروگرام کو مزید مربوط اور ٹارگیٹڈ انداز میں بڑھانا ہوگا تاکہ کمزور طبقات کی بحالی کو یقینی بنایا جا سکے، اور مختلف اداروں میں، مختلف صنعتوں میں کام کرنے والے جو چائلڈ لیبر ہیں، ان کو اس مشکل سے نکالا جا سکے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی جو سیوک رسپانسبلٹیز ہیں آپ ان کو ضرور پورا کریں، اور آپ کو کہیں ایسی بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نظر آتی ہے تو وہ پلیز پولیس کو ضرور اطلاع کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ میں اگلا جو میرا جو آرٹیکل ہوگا وہ بھی بھٹا مزدوروں سے ہی ریلیٹڈ ہوگا، اور میں اس میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کروں گی۔ بہت شکریہ۔